आपने भाई अब रेस्टोरेंट खोलना है देसी स्टाइल का, पैसे आपके पास कितने होने चाहिए? ये काम कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार से नहीं होगा, ठीक है? मैं आपको अभी बता दूं, अगर आप अपना पाकिस्तानी स्टाइल का या देसी स्टाइल का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो ये आपका 10-20-30 हज़ार से नहीं होगा। इसके लिए कम अज़ कम आपको, अगर आप टेक आउट भी कर रहे हैं और अगर आप कोई पुराना रेस्टोरेंट खरीदते हैं तो गिव एंड टेक आपको $100,000 से कम नहीं मिलेगा। उसमें फिर कितना इक्विपमेंट है, उसमें कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या है, उसमें कोई अल्ट्रेशन करनी है या नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपने उसमें कोई अपग्रेड्स करने हैं, कोई नई मशीनरी डालनी है। एवरीथिंग कॉस्ट मनी एंड इट्स नॉट चीप, इट्स वेरी 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 एक्सपेंस। के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें, हम क्या करें, हम दुबई से आना चाह रहे हैं, हम सऊदी अरब से आना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं। एवरी डे जो है ना मुझे मोर और लेस 5-7-10 मैसेजेस प्राइवेट व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आज कुछ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इस वीडियो को प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूँ विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये 6-17+ है गिव एंड टेक, लेकिन आप 15+ को ले लीजिए इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, वो कमर्शियल है, वो इंडस्ट्रियल है, वो इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे भी है कनाडा के, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बिजनेस करने का काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं और जो कि बहुत अच्छी बात है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। बिजनेस के टॉपिक पे काफ़ी सारी बड़ी डिटेल्स वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन चलें थोड़ा सा आपके साथ दोबारा चीज़ों को शेयर करता हूं कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है। फॉर एग्जाम्पल, आप दुबई से आ रहे हैं तो आप क्या दुबई में कोई बिजनेस कर रहे हैं? क्या आपका कोई रेस्टोरेंट है या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन चेन है या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में हैं? आप किस किस्म के बिजनेस में हैं? सबसे पहले तो आपने अपने आप से ये सवाल करना भी है और उसको एक पेपर पे पेन के साथ लिख भी लेना है कि भाई मैं यहाँ पे या पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मैं कपड़ों का काम करता हूँ, या पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है या मेरे पास कोई फूड की चेन है, तो मैं किस किस्म का बिजनेस करता हूँ, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। ये सबसे पहले चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि व्हाट इज़ योर पर्सनल इंटेंशंस, आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है। दूसरे नंबर का सवाल जो आपने पेपर पे लिखना है कि मेरे पास पैसे कितने हैं, हाउ मच मनी डू आई हैव। क्या मेरे पास 30,000 है, क्या मेरे पास 50,000 है, क्या मेरे पास 100,000 है, क्या मेरे पास 200,000 है, क्या मेरे पास 500, कितने पैसे हैं आपके पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कितने पैसों से करना चाह रहे हैं। क्या आपके पास सिर्फ आइडिया है, आप उस आइडिया को आगे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास आइडिया है, जिस तरह अमेजॉन है, राइट? जिस तरह अमेजॉन जब आया तो उनके पास एक आइडिया था, लेकिन वो आज अमेजॉन दुनिया की यानी कि अमीर तरीन कंपनी है, ठीक है ना? तो आपके जहन में आइडिया है या आपने कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करना है? ये आपने सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करना है कि भाई आपके पास कैपिटल, आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है? अब आ जाइए जी तीसरे नंबर पे कि कौन सा बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना चाहते हैं। टोरंटो और सराउंडिंग्स की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में हूं, मैं पूरे कनाडा की अभी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं टोरंटो और सराउंडिंग्स। क्या फूड बिजनेस खोलना चाहिए? उसका आंसर है यस। डिपेंड करता है कि किस किस्म का फूड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं। क्या आप देसी फूड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं जिसमें आप निहारी, बिरयानी, जो भी अपनी देसी कैटरिंग्स हैं, पाए हो गए, हलवा पूड़ी हो गई, वो बेचना चाह रहे हैं? या आप कोई फास्ट फूड का काम या कोई बर्गर्स वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह या कोई शवरमा टाइप कुछ बेचना चाह रहे हैं? आपके जहन में कोई यूनिक आइडिया है? क्या है आपके जहन में? फूड बिजनेस बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगेन
ریل اسٹیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریل اسٹیٹ کے لیے لوکیشن کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ریل اسٹیٹ میں ہمیشہ لوکیشن اور لوکیشن یہ بات کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ بزنس خریدیں, فار ایگزامپل آپ ریسٹورنٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ پاکستان سے آ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا ریسٹورنٹ ہے اور آپ کا دیسی ریسٹورنٹ ہے اور آپ کو کھانا بنانا بھی آتا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میری جو ریسیپی ہے وہ بہت ہی یونیک ہے, میں اسی کو یہاں پہ آ کے اسٹارٹ کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے کرنی ہے اپنی ریسرچ. تو آپ کو پتا یہ چل گیا کہ آپ نے بھائی اب ریسٹورنٹ کھولنا ہے دیسی اسٹائل کا, پیسے آپ کے پاس کتنے ہونے چاہیے. یہ کام کوئی 10-15 ہزار 20 ہزار سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی بتا دوں, اگر آپ اپنا پاکستانی اسٹائل کا یا دیسی اسٹائل کا ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا 10-20-30 ہزار سے نہیں ہوگا. اس کے لیے کم از کم آپ کو, اگر آپ ٹیک آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ کوئی پرانا ریسٹورنٹ خریدتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک آپ کو $100,000 سے کم نہیں ملے گا. اس میں پھر کتنا اکوپمنٹ ہے, اس میں کتنی چیزیں ہیں, کیا کیا ہے, اس میں کوئی الٹریشن کرنی ہے یا نہیں کرنی, بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں کوئی اپ گریڈس کرنے ہیں, کوئی نئی مشینری ڈالنی ہے. ایوری تھنگ کاسٹ منی اینڈ اٹس ناٹ چیپ, اٹس ویری 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 ایکسپینسو. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک پرانا ریسٹورنٹ خریدا $80,000 یا $100,000 کا اور فار ایگزامپل اس میں آپ $30,000 $40,000 $50,000 لگاتے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یا تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن کرنے کے لیے تو آپ 150 پہ کھڑے ہیں. ابھی آپ کا بزنس سٹارٹ نہیں ہوا ہے. ابھی آپ نے اس کو منیمم کم از کم آپ کے ذہن میں 3 مہینے ہونے چاہیے کہ اس کو میں نے 3 مہینے کیسے چلانا ہے. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس کو 3 مہینے تک مینج کر سکیں. $20,000 $22,000 پر منتھ لگتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس رائٹ کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں جو بزنس کی کاسٹ ہے وہ کم از کم, اگر آپ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کھولتے ہیں تو وہ $1.5 سے $2 lakh ہے. اگر آپ ایک پیزا سٹور کھولتے ہیں, برانڈ نیو پیزا سٹور آج کی تاریخ میں ٹورانٹو سراؤنڈنگز میں اگر کوئی بنا رہا ہے تو کم از کم آپ اپنے ذہن میں $150,000 to $200,000 لے کے چلیں, کیونکہ تھنگز آر ویری ایکسپینسو. آپ کو رینٹ پے کرنا ہے فرسٹ منتھ کا, لاسٹ منتھ کا. اگر آپ کا منیمم $5,000 کا رینٹ ہے تو 10,000 تو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے پورا ریسٹورنٹ بنایا, پھر آپ نے اس میں فوڈ خریدا, رائٹ, پھر اب آپ نے کم از کم 2-3 مہینے کا سروائیول کرنا ہے. ڈیپینڈس کہ آپ کس قسم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ یہاں پہ فرینچائز بائی کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا آئیڈیا, بہت اچھا آپشن ہے. فرینچائز اپنی بہت ساری دیسی فرینچائز بھی ہیں, آپ وہ خرید سکتے ہیں. بہت ساری آپ کی دوسری فرینچائزز بھی ہیں, برگرز کی ہیں, پیزاز کی ہیں, لیکن اگین اٹس ناٹ چیپ. جب آپ آ جائیں کینیڈا میں تو جیسے جیسے آپ کا کریڈٹ اسٹیبلش ہوگا آپ کو اس پہ لونز وغیرہ بھی ملیں گے. فرینچائز پہ لون آسانی سے مل جاتے ہیں, لیکن اگین آپ کا کریڈٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلش. اس کے لیے فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک فرینچائز $1 million کی خریدی, منیمم آپ کو 30% یا 35% اپنے چاہیے, کیپٹل کاسٹ چاہیے آپ کو, رائٹ. تو اٹ آل ڈیپینڈس. آپ کلیننگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھا کام ہے, کلیننگ کا بزنس آپ کریں. ٹھیک ہے, زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیں, ایک کارپوریشن کھول لیں یا اپنے نام پہ کر لیں. آپ کارپوریشن نہ کھولیں, ابھی اپنے نام پہ شروع کر لیں. آپ خود جا کے لوگوں سے سوشل میڈیا کے تھرو وہ کریں کہ بھائی ہوم کلیننگ ہے, آپ جائیں خود جا کے کریں, رائٹ. ان کی پوری پراپر کلیننگ کریں. بہت ڈیمانڈ ہے, جس طرح ایئر بی این بی میں لوگ ہیں تو جو رہتے ہیں تو بہت بڑی کلیننگ کی ڈیمانڈ ہے, ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ریٹ مارکیٹ سے کم, فار ایگزامپل اگر مارکیٹ میں کوئی کلیننگ کا $300 چارج کر رہا ہے تو شروع میں آپ $200 چارج کریں. آپ جا کے اچھا کام کریں, ادھر سے آپ کا ریفرنس جنریٹ ہوگا. پھر جیسے 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 آپ کا کام بڑھے آپ 1 آدمی اپنے ساتھ, 2 آدمی اپنے ساتھ ہائر کر لیں, تو یہ ایک بڑا بزنس بن سکتا ہے ڈاؤن دا روڈ. اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کے ذہن میں کس قسم کا بزنس ہے. آپ کمرشل کلیننگ وغیرہ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کمرشل کلیننگ کرتے ہیں. جس طرح آفس ہے, میں آفس میں بیٹھا ہوں تو اس کی ایک کلیننگ ہوتی ہے جو کہ کتنی دفعہ ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آفس کا کیا ارینجمنٹ ہے. سم ٹائمز وہ ویک میں 1 دفعہ ہوتی ہے, سم ٹائمز وہ ویک میں 2 دفعہ ہوتی ہے, سم ٹائم اٹ آل ڈیپینڈس کہ کتنی بڑی آرگنائزیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک کمپنی کا کانٹریکٹ ملتا ہے اور آپ اچھے سے کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اور ریفرنس جنریٹ ہوں گے, رائٹ. تو اگین بزنس کی بہت ساری کیٹیگریز ہے. آپ کس قسم کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس آئیڈیا ہے
یا آپ کے پاس پیسے ہیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں بزنس ریلیٹڈ کنسرن ہے, کوشچن ہے, ٹورانٹو سراؤنڈنگز ایون کینیڈا میں, آپ مجھے یا تو ای میل کر دیں یا آپ مجھے وائس نوٹ چھوڑ دیں ڈیٹیل میں. اچھا, یہاں میں ایک چیز ڈسکلیمر ضرور دوں گا, میں کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ نہیں ہوں, میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں. میں اپنا ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے ریسرچ کر کے ایک ویڈیو بناتا ہوں کہ کسی کا بینیفٹ ہو جائے. مجھے انکوائریز آ رہی ہیں کہ میں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا, وہ کب لگے گا, آئی ڈونٹ نو. کیا مجھے نیو فاؤنڈ لینڈ میں ورچوئل جاب میں جاب مل جائے گی, آئی ڈونٹ نو. کیا مجھے کینیڈا پی آر کارڈ مل جائے گا, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ آئی ایم ناٹ دا پروفیشنل. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سوال, میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے, تو میں کیا آپ کو بتاؤں گا. بیسٹ اس کے لیے آپشن کیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ کو اپروچ کریں, یا آپ جا کے IRCC کی ویب سائٹ پہ دیکھیں, یا جا کے آپ جو بھی کونسلیٹ آپ کا ہے وہاں جا کے چیک کریں کہ جو آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے اس کا ٹائم فریم کیا ہے. آپ مجھے میسج کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میرے پاس جس چیز کا جواب نہیں ہے میں آپ کو کیا بولوں کہ آپ کا 2 دن میں ویزا آ جائے گا. نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا. ہاں, ریئل اسٹیٹ ریلیٹڈ آپ کو پراپرٹی بائی کرنی ہے ٹورانٹو سراؤنڈنگز میں, آپ کو کمرشل لینڈ بائی کرنا ہے, انڈسٹریل لینڈ بائی کرنا ہے, اینی کائنڈ آف ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کنسرن ہے, کوئی بھی کوشچن ہے, آپ مجھے میسج کریں, آپ مجھے کال کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آئی ول آنسر یو پراپرلی. تو بزنس ضرور کریں, لیکن پلیز دیکھا دیکھی بزنس مت کریں. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں پلیز کریں, اچھی اپرچونٹی ہے, اللہ تعالیٰ کرے آپ کا بزنس سکسیسفل ہو, لیکن جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی پلیز فل ریسرچ کر کے کریں. کسی کے کہنے میں آ کے بزنس مت کھولیں. فار ایگزامپل آپ آئے, آپ کے ایک دوست کا شاورما سٹور ہے اور وہ اچھا چل رہا ہے, ماشاءاللہ آپ نے دیکھا بہت اچھا چل رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے دوست نے کافی عرصے سے محنت کی ہو, رائٹ, وہ کافی عرصے سے ایفرٹس کر رہے ہیں, رائٹ, اٹ آل ڈیپینڈس. آپ نے ابھی کھولا ہے, رائٹ, ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چلے, اس کو تھوڑا ٹائم لگے. بہت سارے بزنسز ہیں یعنی کہ جو آپ کر سکتے ہیں, رائٹ. تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں بزنس ریلیٹڈ کنسرن ہے, آپ مجھے میسج کریں, آپ مجھے ای میل کریں, میں آپ کو ڈیٹیل میں گائیڈ کروں گا. آئیں مجھ سے ملیں, رائٹ, آئی ول. لیکن اگر آپ نے ایک بزنس خریدنا ہے, آپ نے کوئی ریسٹورینٹ خریدنا ہے, تو آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں, یہ سب سے پہلا سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آپ کے اپنے پیسے کتنے ہیں. جب تک آپ کا کریڈٹ اسٹیبلش ہوگا, جب تک آپ کو چیزیں وہ ہوں گی, آپ کو بزنس لون ملے گا, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن اگر ابھی آپ آ رہے ہیں اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں رائٹ اوے, تو ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو ان یور ہینڈ, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا, اس کو کائنڈلی لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ حافظ, آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر.